حضور کی آمد پہ جو کچھ ایسی حیران کن تبدیلیاں جو دیکھنے کو سننے کو آئیں وہ بھی عجیب ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے ویسے تو ہم سنتے ہی ہیں کہ کتنی تاریکیاں تھیں، ظلمت، اندھیرے، تاریکیاں تھیں، لوگ جو بڑے بڑے متکبر اور مغرور ہیں چھوٹوں کو برداشت نہیں کرتے، اور بڑی بے قدری کا دورہ تھا۔ کوئی عدل، کوئی انصاف نہیں تھا، اور امت نہایت پریشان تھی کہ کوئی سہارا ہو، کوئی آسرا ہو، ایسا مسلم، ایسا مبلغ، ایسا عادل، ایسا ضابط آئے جس سے اس دھرتی پہ رحم ہو۔ یہ دھرتی ڈیمانڈ کر رہی تھی، تقاضا کر رہی تھی، اللہ جل شانہ کو اس پہ رحم آیا اور حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ اور ایسے ایسے حضور کی آمد سے پہلے بھی آپ کے حق میں ایسی چیزیں بھی آئیں جن کے اوپر لوگ بڑے حیران ہیں کہ جب آپ کی تشریف آوری ہے، جس رات حضور پیدا ہوئے ہیں، کس طرح کے محل کے 14 کنگرے ہیں، ہماری اردو کی کتابوں میں کنگروں کا ذکر ہے، لیکن یہ کس طرح کے بہت بڑا جو محل تھا، اس کے 14 گنبد تھے، تو اچانک سے زلزلہ آیا ہے، لرزہ طاری ہوا ہے، اور وہ منبر، وہ محل اس قدر کانپا ہے، ہلا ہے کہ 14 جو گنبد تھے، مینار جو تھے، وہ گر گئے، اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک۔ فارس کا اس وقت آتش کدہ، جہاں آگ جلائی جاتی تھی، مجوسی جو آگ کو پوجتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، وہ حیران ہے کہ اچانک سے آتش کدہ اچانک سے بجھ گیا۔ اس وقت کے لوگ اپنے عقیدوں کے مطابق، جو ان کے برے عقیدے تھے، جو آگ کو پوجتے تھے، اپنے اس ذات میں وہ آگ کو جلاتے تھے۔ ایک وہاں آتش کدہ تھا فارس میں، جس کی جو بھی منت نظر پوری ہوتی وہ لکڑیاں اٹھا کے اس میں ڈال دیتا، کو اولاد کی خاطر، اپنی کامیابی کی خاطر، جو ان کے اس وقت، جو ان کی اپنے تیار کیے ہوئے عقیدے تھے، ان کی جو نظر منت، جو خوشی غمی جو آتی، اس میں اولاد نہیں تو مان لیتا کہ اگر مجھے بیٹا ہو تو میں آگ میں حصہ لوں گا، جلاؤں گا۔ وہ اٹھاتا، جب بیٹا ہوتا ہے گھر میں، لکڑیاں اٹھا کے اس میں پھینکتا۔ کوئی کاروبار، کوئی معاش، مختلف مواقعوں پہ جب بھی انہیں موقع ملتا تو اس آگ کو جلاتے، اور پھر اس کی باقاعدہ آگ کی پوجا کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اس آگ کو جلایا جاتا تھا۔ اور یہ تقریباً 10 صدیاں اس کو جلایا جا رہا تھا، 10 صدیوں سے، 1000 سال سے اس کو جلایا جا رہا تھا، بھڑکایا جا رہا تھا۔ تو جب حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے جس رات،
اس کے بعد یہ عجائبات میں سے ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ یہ فارس کا آتش کدا اچانک یہ بجھ گیا، اور سارے کھولنے والے ماننے والے حیران ہیں، لکڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، آگ جل رہی ہے اور ایندھن پاس موجود پڑا ہے اور یہ بجھ گیا، حیران ہے لوگ۔ اس کے ذمہ میں ذرا ایک ہلکی سی بات کرتا چلا جاؤں۔ اس وقت آج بھی وہی بدعقیدگی کی وہ بری باتیں وہ کسی جگہ پہ وہ بھی خال ہیں جن کا تبارک آج ضروری ہے۔ آج اب بھی خاص کر زیادہ ہمارے دیہاتوں میں گھر کے کونے میں اپنے مویشیوں کے باڑے میں، شیڈ میں، نوکر میں کہیں نہ کہیں آگ جلا دیتے ہیں، اور اس نیت سے کہ آگ جلانا اچھی بات ہے، یہ آگ اچھی ہوتی ہے، یہ جلتی رہے تو اس میں ہمارے لیے برکت ہے، فضیلت ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر اس کو یہ ذہن میں رکھ کے اس کی برکت حاصل ہوگی، آگ جلے تو فائدہ ہوتا ہے، تو بالکل یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق بھی اسی شرک سے ہے۔ فضول جس کی ضرورت نہ ہو، جس کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، آگ بھی ہمارے لیے جیسے دنیا کی اور نعمتیں اس طرح نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آگ جلا کے ہم اس کے اوپر روٹی پکا کے کھاتے ہیں، سالن پکا کے کھاتے ہیں، سردیوں میں یہ آگ تاپنے کے لیے، سیکنے کے لیے یہ ہے، یہ ہماری ضروریات میں سے ہے، یہ نعمت ہے، یہ ضرورت ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے یہ عقیدہ، یہ ذہن رکھ کے کہ آگ کو جلائیں گے تو ہمارے حق میں اچھا ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کی برکت حاصل ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ سمجھے نا؟ اگر اس کو یہ ذہن رکھ کے جلائیں گے تو سمجھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور آگ جیسی کوئی اور چیز، جیسے ہمارے کہیں ایسے حضرات بھی اس کو منسوخ کرتے ہیں کہ علی دماغ سنا نا، علی دماغ اگر علی دماغی میں جلا کے رکھو تو غلط ہے، فضول ہے، فضول خرچی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز بھی ہے، اس کو اگر ضرورت سے ہٹ کے اس کا اگر استعمال کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے تو اسراف کے زمرے میں، اور فرمایا اللہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اب آپ پانی کو دیکھیں نا ذرا، جیسے پانی اب ذرا آسانی ہے ہمارے لیے، یہ پمپ پہ ہمارے پاس نلکے ہیں، ٹیوب ویل ہے، اس وقت آج آسانی ذرا، اگر ماضی میں چلے جائیں یا ایسے علاقے جو ہیں عرب کا ماحول، وہاں تو جیسے آج ہمیں یہاں تیل ملتا ہے، اس طرح پیٹرول تیل ڈیزل کے مقابلے میں ادھر پانی ہے، کہیں ایسے ہی بلوچستان میں دیکھیں پانی کی بوندوں کو وہ بچے ترس رہے، پانی نہیں مل رہا، تو شریعت نے تو پانی کو بھی ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارے باقاعدہ علماء فقہاء نے ہماری پاکیزگی طہارت کے لیے بھی پانی کا وزن، پانی کی مقدار مقرر فرمائی ہے کہ اگر استنجا کرنا ہے تو پانی یعنی اتنا استعمال کرے، وضو کرنا تو وضو کے لیے اتنا پانی، غسل کرنا ہے غسل کے لیے اتنی مقدار میں پانی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو کہ یہ واقع چیز ہے، آج ہمیں قدر نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس پانی کی بہتات ہے، ہم قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، نا قدری نہیں کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ ڈرے اس دن سے جب یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، تو فضول کوئی چیز بھی بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہ آگ، نہ پانی،
جو چیز بھی ہماری ضروریات کی ہیں ان کی قدر کرے گا. تو پانی کا استعمال بھی اتنا ہونا چاہیے. ہمارے جو بزرگان دین تھے، ہمارے اکابر اسلاف، وہ پانی کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے. جو بھائی علماء فقہاء نے جو پانی کی مقدار بتائی ہے، اتنی مقدار میں وہ استنجا اور وضو کرتے تھے. اور فوکس تھا ان کا، کہیں پانی زیادہ استعمال ہوا تو ہم سے پانی گرفت ہو گئی. تو اس سے وہ بڑے محتاط رہتے تھے، ڈرتے تھے. تو لہٰذا بات کر رہے تھے کہ بعض حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کہ علی کا مجھ ہے، علی کا مجھ سمجھ کے کہ یعنی جناب سیدنا علی مختار یہ بات غلط بات منسوخ کی جاتی ہے کہ آپ کو آگ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، کوئی پیار تھا، تو اس کی وساطت سے یعنی آگ ہم بھی جلا کے رکھیں تو ہمیں فائدہ ہوگا. تو فضول اگر آگ جلائیے تو غلط ہے. ہاں اگر ہمارے دیہاتوں میں جیسے مچھر جاتا ہے یا مچھر جیسے اور بھی ایسی کوئی چیز کوئی ہے، کوئی نیمک وغیرہ ہے، تو اس کے لیے اگر آپ آگ جلاتے ہیں تو کوئی نہیں. جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے آپ تلکوں کو، ککھوں کو اکٹھا کر کے پاتھی وغیرہ اگر آپ اس کے اوپر گوبر وغیرہ ڈالتے تھے، جلا دیتے تو وہ ضرورت ہے. لیکن ہر ضرورت سے ہٹ کے اگر آگ کو صرف اس نیت سے عبادت سمجھ کے اگر جلایا جائے کہ اس کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، تو یہ سمجھیں یہ شرک کے زمرے میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت فارس کا آتش کدہ جلایا جانا تھا. تو حضور کی برکت سے جس رات حضور جلوہ گر ہوئے، اچانک سے وہ آتش کدہ بجھ گیا، آتش کدہ بجھ گیا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور تو بدعقیدگیوں کی آگ کو بجھانے کے لیے آئے. اگر اسی آگ کو آج ہم پھر نئے سرے سے شروع ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ ایسے ہی اس کے ساتھ آپ یہ لڑی اس کو کروتے جائیں گے. یعنی بدعقیدگیوں کو حضور ختم کرنے کے لیے آئے، بجھانے کے لیے آئے، صاف کرنے کے لیے آئے. تو آج صرف ایک آگ ہی نہیں، اس آگ کے ساتھ اور کتنی چیزیں جن کو ہم نے جلا رکھا ہے، انہیں صاف ہونا چاہیے. تو فارس کا آتش کدہ حضور کی آمد کی برکت سے بجھا دیا گیا. اور تیسرا عجیب واقعہ جو